الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. قابل تعظیم علماء کرام، معزز سامعین، مدیر جامع حاضہ، حضرت مولانا محمد زبیر فہیم دامت فیوزہم، ان کی دعوت پر بصیر پور اکاڑا میں غالباً آج 13-14 برس کے بعد بصیر پور کے باسیوں سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں اس وقت جب حاضر ہوا تھا تو اتنی عظیم الشان عبارت نہیں تھی، لیکن چونکہ اس ادارہ کو شہید فی سبیل اللہ استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی دعائیں اور ان کے دست مبارک سے سنگ بنیاد ہے، تو آج یہ عظیم الشان گلشن کھلا ہوا ہے. اللہ رب العزت قیامت کی صبح تک یہاں سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والوں کو بھیجتا رہے. جمعۃ المبارک کی نشست مختصر ہوتی ہے، اور آج روٹین سے ہٹ کر کچھ تاخیر سے ہم جمعہ کی نماز ادا کریں گے، اور ایک لمبا سفر ہونے کی وجہ سے میں بھی تاخیر سے پہنچا. تھوڑے سے اگر آپ قریب ہو کے میرے سامنے ہو جائیں، ادھر سے بھی حضرات، یہ جو میرے سامنے کیمروں کے سامنے جگہ ہے یہاں پر اگر اکٹھے ہو چند ایک حضرات قریب، اللہ راضی رہے آپ سے، تھوڑے سے آپ. یقیناً اب تک آپ حضرات نے بیان بھی سماعت فرمایا ہوگا، کلام بھی سنا ہوگا، اور اس وقت جب میں حاضر ہوا تھا تو حضرت مولانا مفتی زبیر الحسن حافظ اللہ، یہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے، اب تو حضرت جی بن گئے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی اپنے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے قبول فرمائے. والد محترم ان کا صحیح جانشین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. ختم نبوت کا عنوان ہے
اور جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ یہ موضوع اور عنوان ایسا ہے کہ اس میں جس حد تک کام ہو سکے وہ بندے کو کرنا چاہیے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ختم نبوت کے عقیدہ اگر انسان کے دل و دماغ میں نہ ہو تو وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، مالدار ہو سکتا ہے، سیاستدان ہو سکتا ہے، سائنسدان ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے دل و دماغ میں ختم نبوت کا عقیدہ مزین نہیں ہے تو ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی سی آپ آواز مجھے پہنچا دیں اپنی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے آپ سے سنانا ہے یا صرف جمعہ کی نماز ہی ادا کرنی ہے۔ تھوڑی سی سبحان اللہ، بلند آواز۔ یہ عقیدہ اور اس پر محنت اور اس پر بات اور اس پر کام یہ تب ہو سکتا ہے جب ہماری حضور سے محبت ہو۔ کیا محبت؟ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں کوئی زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، لیکن آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جو چیزیں ہمیں یہ باہر نظر آ رہی ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ارضیات ہیں، فلکیات ہیں، شمس و قمر ہیں، شجر و حجر ہیں، بر و بحر ہیں، جانور نظر آ رہے ہیں، انسان دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب اللہ کی، بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ، اللہ کی مخلوق ہے۔ جو چیزیں ہمیں اس آنکھ سے نظر نہیں آتی، ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں خوردبین سے، بیکٹیریا، وائرس، جراثیم، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہوا، فضا، خلا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جنات، فرشتے، ملائکہ، حور و غلمان، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، ہم فقط انہیں محسوس کرتے ہیں۔ غصہ، نفرت، محبت، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، حسن کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ، دولت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، شہرت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، عزت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، اسی طرح محبت بھی کسی کو کم ملی اور کسی کو زیادہ۔ لیکن جسے بھی محبت ملی وہ آنے کے بعد ملی۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، کب؟ جب وہ میرے دامن میں آ گئی، میرے آنگن میں آ گئی، آپ کے آنگن میں آ گئی۔ کسی بھی رشتے سے محبت کب؟ جب وہ رشتہ آپ سے منسلک ہو گیا، آپ سے وابستہ ہو گیا، یا کسی کا عمل دیکھا، وہ عمل دل میں آیا، دل میں انگڑائی اٹھی، محبت۔ کسی کا حسن سلوک دیکھا، محبت۔ کسی کا کردار دیکھا، محبت۔ کسی کا لین دین دیکھا، محبت۔ یہ بھی تب جب وہ بندہ سامنے آ گیا یا اس کا عمل سامنے آ گیا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی ہے۔ بصیر پور والوں، پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہیں محبت آنے سے پہلے ملی۔ میرے آقا
دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ نے میرے آقا کے لیے محبتیں، اور کیسی محبتیں، کتنا پیار۔ ایک ہے کہ محبت سب سے پہلے ملی ہے، اور ایک ہے کہ محبت سب سے زیادہ ملی ہے۔ یہ محبت جب سینے میں آئے گی، پھر وہ بندہ کھڑا ہوگا ختم نبوت کے محاذ پر، پھر وہ کام کرنا چاہے گا ختم نبوت کے لیے، پھر وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے جس سے محبت ہے اس کی عزت و ناموس کی بات ہے کہ ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کے لیے بات کی جائے اور کام کیا جائے۔ اور یہ بات اپنے اذہان و قلوب میں لکھ لیجئے کہ ختم نبوت کا تاج جو میرے رب نے پیارے آقا کے سر اقدس پہ سجایا، نبوت آدم کو ملی ہے، حضرت نوح کو ملی ہے، ابراہیم کو ملی ہے، لیکن میں اپنے ذوق میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں۔ نبوت آدم کے دروازے پر آئی، آدم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ نبوت ابراہیم کے دروازے پر آئی، ابراہیم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ نبوت نوح کے دروازے پر آئی، نوح کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ نبوت موسیٰ کے دروازے پر آئی، موسیٰ کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ چلتے چلتے جب نبوت میرے آقا کے دروازے پر آئی تو اب نبوت کا مقام بڑا، نبوت ختم نبوت بن گئی۔ اسی لیے پھر محبت میں مجھے کہنے دے، جو پہلے آئے ہیں وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، وہ جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، وہ جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، وہ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر، وہ صبح نبی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے حق کو نکالا، وہ برکت کا پردوں وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے حسن ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تکوین میں آسم میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ کیسے لگ رہے ہیں؟ سفر کر کے تو میں آیا ہوں بڑا لمبا، جمعہ تو میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، بلکہ حضرت پڑھائیں گے تو، لیکن وقت پر ایک تھوڑا سا بھی وقت ہے، کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے وہابیوں کو جلدی ہو، لیکن آج ہمارے ساتھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان سبحان بہت ذرا سبحان انشاءاللہ۔ جیسے حضرت نے فرمایا، جیسے حضرت نے بتایا نا کہ وقت پر انشاءاللہ ادا کریں گے، اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ جو محبت کی بات میں نے کی ہے،
اس کے لیے میں ایک اپنے سامعین کی خدمت میں ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں. آپ اگر توجہ سے مجھے سن رہے ہیں پھر تو میں پیش کروں گا. اللہ راضی ہے آپ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ محبت کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. اللہ کرے میں اس آیت مبارکہ کے ایک لفظ پہ پہنچ جاؤں اور آپ کے حوالے کر سکوں، رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے، رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے. میں اس کے لیے مثال ایک یوز کرتا ہوں کہ میں جو آپ کو کہوں کہ آپ جب مسجد سے بھی باہر نکلیں گے نا تو باہر آپ کا محسن کھڑا ہے، آپ کا استاد کھڑا ہے، آپ کا پیر کھڑا ہے، وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے. کیا امید رکھی جائے آپ سے؟ آپ دے دیں گے؟ تسلی سے بولیے، میں کسی کو کھڑا کر کے نہیں آیا. اگر دے سکتے کوئی تو چلے یہ جملہ ٹھیک ہے، اس جملے کو میں لیتے ہیں. اگر دینے والی چیز ہوئی تو بولیے بولیے. اور اگر وہ بندہ واقعتاً اس قابل ہے کہ وہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دینے والی بھی ہے اور وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کے مطالبے پر اسے دے دی جائے تو آپ دے دیں گے. اب تو بات آسان ہوگی میرے خیال میں. اب تو ہلکا سا سر ہل جانا چاہیے، یا حویلی لکھا آپ کے بتاؤ. اب تو دے دیں گے. ایک تو وہ چیز آپ کے پاس ہے اور واقعتاً وہ اگر دے بھی دیں تو آپ دے سکتے ہیں، دینے والی ہے، اور وہ بندہ بھی اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، لحاظ رکھا جائے، دے دی جائے، پھر تو دے دیں گے. اور کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ جو تاجر حضرات بیٹھے ہوئے وہ ہلکا سا سر ہلا دے دیں گے نا، دے دیں گے. اچھا وہ بات ایک بات تو یہ کہ دینے والی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اگر وہ استاد ہے، آپ کا پیر ہے، تو وہ واقعتاً اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے مطابق پر اسے چیز دے دینی چاہیے. اور چیز وہ یہ مانگ رہا ہے کہ یار 1000 روپیہ دے دو، تو میرے خیال میں یہ دے سکتے ہیں. یہ واقعتاً آپ دے سکتے ہیں. وہ 500 مانگتے، چلو 100 کی مثال ہے، یہ تو ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہے پیر، استاد، موسم، والد، بڑا بھائی، دوست، وہ مانگے. اب میں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضور آپ سے ایک چیز مانگے، حضور آپ سے ایک چیز مانگے، دے دیں گے انشاءاللہ. کھل کے بولیے نا، کھل کے بولیے انشاءاللہ. کی بات ہو گیا وعدہ انشاءاللہ. اب میں اپنی بات ہوتی، استاد کی بات ہوتی تو وعدہ کا لفظ نہ بولتا، مشکل ہوتا ہے. لیکن حضور کی چونکہ بات ہے تو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ وعدہ ہو گیا انشاءاللہ. کہ اگر میں یہ بات کہوں اور آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کا رہنما بتا دے کہ یہ جو آپ نے اس سے بات سنی ہے یہ 100% ٹھیک ہے، پھر تو وعدہ ہو گیا انشاءاللہ. ہو گیا وعدہ، ہو گیا. اب سنیے، وہ میرے پیارے آقا، وہ مقصود کائنات پیغمبر، مرکز کائنات پیغمبر، ہادی کائنات پیغمبر، روح کائنات پیغمبر، وہ امام الانبیاء، سیاہ لامکان، وہ میرا کریم آقا جس کے پاس کافر آئے تھے، تجھے اقتدار دیتے ہیں، دولتیں دیتے ہیں، ہیرے دیتے ہیں، جواہرات دیتے ہیں، تخت دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں. میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے. رب نے کہا محبوب انگلی کا اشارہ کر، یہ احد کا پہاڑ 8 کلومیٹر کا پھیلا ہوا پہاڑ یہ سونے کا بنا دوں. آقا نے فرمایا نہیں چاہیے. وہ آقا جو کہیں الفقر و فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے
مانگے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم دے دیں گے، اور وہ چیز ہے بھی دینے والی، آپ نے اپنے پاس رکھنی ہی نہیں ہے، وہ نہ کسی کو دینی ہے، وہ چیز آقا مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ بتائیے کیا چیز مانگتے ہیں آپ؟ آقا فرماتے ہیں امتیو مجھے محبت دو۔ مجھے محبت، تھکے ہو تو بس کر دیتا ہوں نماز پڑھنا، مجھے محبت، میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں، اور میں کوئی اس لیے نہیں سنا رہا کہ یہ آپ نے کسی اور سے نہیں سنی ہوگی بات، یا مجھ سے نہیں سنی ہوگی، عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، پچھلے جمعے بھی پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی، پھر کیوں پڑھنی ہے؟ عبادت ہے۔ روزے رکھیں گے رمضان میں، پچھلے رمضان میں بھی رکھے تھے، پھر کیوں رکھیں گے؟ پہلے بھی عمرہ کر کے آئے ہو، پھر دعائیں مانگ رہے ہو اللہ عمرے میں لے جا کیوں؟ بولیے میرے ساتھ، عبادت ہے۔ یہ حضور کا تذکرہ، حضور کی ختم نبوت کی بات، پہلے کہ آپ کو نہیں پتا کیوں مولانا زبیر فہیم صاحب نے پروگرام رکھا؟ اس لیے کہ حضور کی محبت کے تذکرے اور انہیں اپنے سینے میں بند کرنا یہ عبادت ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو، مجھے محبت دو۔ بڑی توجہ، بصیر پور والوں بہت توجہ۔ یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت، آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرا ذہن تجھے بتا ہے، نہیں، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کروں۔ محبت مجھ سے کرنی ہے نا تو نے، تو میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے بتاؤں گا تو نے کیسے محبت کرنی ہے۔ اب میں عرض کروں، آپ کی آواز اور مدم ہوگی، اب مدم ہوئی تو پھر منتیں نہیں ہوگی، وعدہ تو پورا ہو گیا نا میرا، پھر اس کے بعد جمعہ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ بتائیے کیسی محبت ہے؟ میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ اپنے شامعین کا وقت ضائع نہ کروں، اور میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن و حدیث سے باہر بات بھی نہ کروں، کہیں سمجھانے کے لیے کوئی استعارہ ہو جائے تو ہو جائے۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ اپنے والدین سے زیادہ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس اتنی سی؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا؟ فرمایا نہیں، مال، جائیداد، کھیتی باڑی، پلازے، مارکیٹیں، گاڑیاں، کوٹھیاں، بزنس، بینک بیلنس، ان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ؟ اب یہاں تک تو بات تھی بڑی بہترین بدیا ہوگی، مزہ آ گیا، لیکن اگلی بات دھیان سے سنیے، میں یقین جانا عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کمزور ہوں، اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، وضو کر کے آ جاؤ، جی نماز پڑھنی آ جاؤ، جی، اور اس ایک عقیدہ ہے کہ نماز کیسی؟ حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے فرض جیسے میں پڑھتا ہوں۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ حضور کا۔ اب حضور کا فتویٰ سن لیجیے، جلدی ہوگی کسی کو ممکن ہے کہ میں نے مجھے نماز پڑھنی ہے اور یہ تقریر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی بات ہو، میں نے بھی فلاں جگہ بھی بجانا ہے اور یہاں پہ دعوت ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ، تو پھر میرے ابا جی کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، حضور کا فتویٰ سن لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تو اتنی محبت میرے ساتھ نہیں کر سکتا تو پھر سن لے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر تو میرے ساتھ اتنی محبت نہیں کر سکتا تو پھر تو مومن نہیں ہے۔
سے محبت. اچھا ایک محبت یہ ہے محبت دیکھیے نا یہ بڑا میٹھا سا لفظ ہے محبت. یہ محبت ہوتی کیوں ہے کس وجہ سے ہوتی ہے کیوں ہو جایا کرتی ہے محبت کی ایک وجہ عشق محبت کی ایک وجہ قربت محبت کی ایک وجہ اخلاق کا اچھا ہونا خصائل کا اچھا ہونا محبت کی ایک وجہ کمال کا اعلیٰ ہونا محبت کی ایک وجہ جمال کا آنا ہونا. نوجوانوں بوڑھوں بچوں اگر جمال میں میرے آقا کی ذات کو دیکھو جمال کیسا ہے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گم شدہ سوئی مل جائے مصطفیٰ کے مشکرہ لیتا ہے. کمال میں میرے آقا کی ذات اقدس کو دیکھو کہ کمال کیسا ہے تو میرے آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں اس پہ جہنم کی آگ حرام ہوگا. خصائل کیسے ہیں میرے آقا کی خصلت کیسی ہے اتنی اعلیٰ کہ جان کے دشمن ہیں لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھتے ہیں. خصائل میں میرے آقا اعلیٰ جمال میں اعلیٰ کمال میں اعلیٰ فضل میں اعلیٰ اخلاق میں اعلیٰ صورت میں اعلیٰ سیرت میں اعلیٰ حسن میں اتنے اعلیٰ. اگر حسین سے ہی محبت ہوتی ہے تو اللہ نے حسن میں میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا اوپر 14ویں رات کا چاند ہے آقا آرام فرما ہے رات کا منظر ہے اور مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں یہ پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے. روایت کریندا ہے ابن مرارہ میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہاں نو ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چن مطلب دساوے محمد دا چہرہ سونا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بل کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بل کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے جواب ملے یتیم کملا کسے نے جڑیاں عبال کوئی نہیں. فلک دا چمتے ستارے بیٹھے زمین تے کتنے نظارے بیٹھے فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حوصل عاشق کروڑا موسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. باتیں ڈھیر ساری کرنی ہیں اور میں بڑا تھوڑا ہے. سبحان اللہ میرے آقا کا حسن ایسا چلو ایک ذوق کا جملہ ہے مولانا مظاہر صاحب سے بیٹھے ان کے حوالے کر دیتا ہوں صاحبزادہ مفتی سہیل حسن صاحب کے حوالے شوق والوں کے حوالے کر دیتا ہوں. ایک ہے کہ میرے آقا کا حسن صحابہ دیکھیں عمر دیکھیں ابو بکر دیکھیں عائشہ دیکھیں فاطمہ دیکھیں حسن دیکھیں حسین دیکھیں خدیجہ دیکھیں زینب دیکھیں ام کلثوم دیکھیں ام حبیبہ دیکھیں ماریہ دیکھیں سودا دیکھیں جویریہ دیکھیں. توجہ میرے آقا کا حسن عمر دیکھے عثمان دیکھے علی دیکھے بلال دیکھے طلحہ دیکھے چھپ چھپ کے واشی دیکھے. لیکن اب یہ اتنی باتیں کھولوں گا تو سمجھ بھی مشکل ہو جائے گی.
یہ دیکھیں بلال دیکھیں، میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے جو والوں کے لیے جملہ کر رہا ہوں، خدا رہا میری یہ محنت اور استعداد ضائع نہ کرنا۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا جملہ ہوا اور اس پہ ذوق والوں نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا کہ میں نے ذوق والوں کے حوالے کرنا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے سورج کو بھی، چاند کو بھی، درختوں کو بھی، زمین کو بھی، مریخ کو بھی، عطارد کو بھی، زمرد کو بھی، مشتری کو بھی، سارے جہاں کو، کہکشاؤں کو، پانی کو، ہوا کو، خلا کو، فضا کو، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا کہ حضور کے چہرے کو یا حسن کو اللہ دیکھے؟ تو سنیے، میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا نا، میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ۔ محبوب جب اوپر دیکھ رہا تھا، میں اللہ تیرا، میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے بنانے والا خود کہے۔ محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا، میں اللہ محبت سے اس وقت تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور کبھی رب کہے محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ایک جلدی رس کر گزرا، ایک جلدی تو نہیں، جنہاں جلدی انہوں نے پہلے بھی کہاں پڑھایا جا سکتا۔ میں وہ تھوڑے لوگ گلا تو کرنی ہے نا، کسی نہ کسی طریقے کو انہوں بلانا تو ہے۔ نیندر جڑی آئی ہے وہ اٹھانی سے ہے۔ بسم اللہ۔ محبوب والضحیٰ، ایک موقع ایسا آیا اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ روک دیا۔ بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں 1 منٹ میں کروں گا انشاءاللہ، ذہن میں آ گئی۔ وحی کا سلسلہ روک دیا، وہ روک سکتا ہے، مختار کل ہے، وہ روک دیا۔ حضور پریشان، صحابہ پریشان، روک دیا۔ کئی دن گزر گئے، وحی نہیں آئی، اتنے پریشان ہوئے صحابہ بھی، حضور بھی۔ مشرکوں نے اور منافقوں نے تانے دینے شروع کر دیے، وہ جو تو کہتا تھا میرے پاس فرشتہ آتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا، شیطان آتا تھا، معاذ اللہ۔ باتیں ہوگی جب ایک دن جمیل نے انتہائی غلیظ لفظ کو سمجھا، جمیل ابو لہب کی بیوی، اس نے جب انتہائی غلیظ لفظ بولے تو پیارے آقا اس سے غمگین زیادہ ہوئے، اور پیارے آقا نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے فرمایا اللہ یہ مجھے صادق کہیں، پاگل کہیں، مجنون کہیں، دیوانہ کہیں، سب کچھ کہیں، برداشت ہے، لیکن تیری توحید پہ بات آئے محمد کو برداشت نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے ابھی پیارے آقا کا چہرہ واپس نہیں آیا، یہ جبریل پہلے واپس آ گیا۔ جبریل آ گیا، محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ہائے ہائے، الضحیٰ عربی میں چاشت کے وقت کو کہتے ہیں۔ محبوب چاشت کی قسم، صبح کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، صبح کی قسم، شام کی قسم، اجالے کی قسم، اندھیرے کی قسم، لیکن کیا کہنے حضرت تھانوی رحمہ اللہ۔ اے والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، بولو یار، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم، محبوب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ تیرے ساتھ تعلق توڑا ہے۔ اب بات یہ ہے، چوک والوں کے لیے یہ بڑی لمبی بات ہے، لیکن چونکہ میں نے سمیٹ دی ہے اس لیے میں وقت تھوڑا ہے، اس لیے اسے سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں۔ کہنا یہ تھا محبوب یہ بکواس کر رہی ہے، میں نے تجھے نہ چھوڑا ہے نہ تعلق توڑا ہے، اس میں چہرے کی قسم کیوں؟ زلفوں کی بات کیوں؟ بس اللہ فرمایا تو محبوب نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں چھوڑا
मुहिब और महबूब दो का ताल्लुक होता है, बोल इंतजार, मुहिब और महबूब दो का ताल्लुक होता है। मुहिब मोहब्बत करने वाला, महबूब जिससे मोहब्बत की जाए। कुछ अर्से के लिए मुहिब अलहदा हो जाए, राबता ना आए, खत ना आए, मैसेज ना आए, पैगाम ना आए, तो लोग महबूब को ताना देना शुरू कर दें। यूं ही बातें किया करता था, बड़े दावे किया करता था, छोड़ दिया ना उसने तुझे। और लोगों की बातों का महबूब के दिल पे असर भी हो जाए, मुहिब को पता चले, वो आए महबूब को सामने बिठा के कहे, यार किन की बातों का तुमने असर ले लिया, देख तो सही ये चेहरा है छोड़ दो, ये चेहरा है। जब उन्होंने ताने दिए, प्यारे आका गमगीन हुए, परेशान हुए, तो अल्लाह ने तसल्ली दी, महबूब तो मैंने इसलिए तो नहीं बनाया कि इसे बना के छोड़ दो। अरे मेरे आका का हुस्न तो वो हुस्न है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है कि मैं अपने हुजरे में बैठकर चरखा काट रही थी, मेरी निगाहें धागे की जाने, कहीं धागा टूटे नहीं, सूत टूटे नहीं, मैं उसे देख रही हूँ। अचानक मेरी आंखों में चौंका देने वाली रोशनी पड़ी, मैं हैरान हो गई, कमरे में अचानक रोशनी कैसे आ गई? तो हज़रत आयशा फरमाती, मैंने चेहरा ऊपर किया कि देखो तो सही रोशनी कहाँ से आई है। तो सैयदा आयशा फरमाती है, इमाम बहकी ने इसे नकल किया है, सैयदा आयशा फरमाती है, मैंने जब चेहरा ऊपर किया तो मैंने देखा कि नबुव्वत के माथे पे पसीना था और पसीने के कतरों से नूर चलक रहा था। कामिल ख़याल मरगा किसे कामिल ख़याल कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वद के सोना किसे दबस नौजवान कोई नहीं। मैं रज़ी कर रहा था, ख़त्म नबुव्वत को काम तब करेगा जब उसके सीने में हुजूर से क्या होगी, फिर से बोलिए क्या होगी, फिर से बोलिए क्या होगी। अच्छा, हुक्म मुझे है कि हुजूर से मोहब्बत कर, हुक्म मुझे है हुजूर से मोहब्बत, उम्मती को हुक्म है कि हुजूर से मोहब्बत कर, माल से ज्यादा, जान से, औलाद से। अगर जाग रहे हो बातें तो अभी 2-3 मेरी रहती, लेकिन अब मैं करूँ क्या, मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ। चलो यहाँ जो भी बजे बज जाए, किसी के चेहरे पे लग रहे न बजे। ये ना बज जाए, खैर सही बात। तवज्जो, बड़ी तवज्जो से मेरे सुनो। मोहब्बत मुझे, मोहब्बत का हुक्म मुझे, ये मोहब्बत हुजूर से कर आपको। और ये मोहब्बत कभी सोचिए तो सही, वो आका जिन्होंने कुछ नहीं मांगा कभी, न मखलूक से, न सहाबा से, और न रब को कहा कि मुझे सोना दे। ये बात सुन रहे हैं? हफ्तों हफ्तों चूल्हे में आग नहीं जलती, पेट में पत्थर बंधे हैं। उन्होंने ये क्यों फरमाया उम्मत को कि जान से ज्यादा मोहब्बत कर, माल से ज्यादा? तो ये बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता इस बात के बगैर। नमाज हो ही नहीं सकती, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक मरूं खा जाए बता की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। वजह क्या है? इसलिए कि आका फरमाते हैं, मैं तेरे लिए बन के आया नमूना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तेरी जिंदगी में कभी गम आएगा, कभी खुशी आएगी, कभी तू तिजारत करेगा, कभी बच्चों के ब्याह करेगा, बच्चों की शादियां करेगा, किसी से मुआहदे करेगा, लेन देन करेगा, सुलह करेगा, जंग करेगा, दोस्ती करेगा, दुश्मनी करेगा, नफरत करेगा, मोहब्बत करेगा। हर मौके पर मैं जो कि तेरे लिए नमूना हूं ना, तो एक तरफ होगा मेरा हुक्म, एक तरफ होगी बाप की बात,
ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بچوں کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر تو کہتا چاہے حضور کی مانو، چاہے باپ کی مانو، چاہے حضور کی مانو، چاہے بیوی کی مانو، چاہے حضور کی مانو، چاہے بچوں کی، مولوی کی، پیر کی، معاشرے کی مانو۔ آقا فرماتے ہیں محبت کا حکم برابر نہیں ہے جب کسی بھی موقع پر تو کام کرنے لگے، معاہدہ کرنے لگے، شادی کرنے لگے، غمی ہونے لگے، معاہدے ہونے لگے، سیاست ہونے لگے، ہر طرف ہر بات پر جب میرا حکم سامنے آ جائے اب سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ اگر یہ کوئی نہیں کر رہا تو وہ حضور سے محبت نہیں کر رہا۔ اب یہ بات تو ہو گئی کہ ہمیں حضور سے محبت، یا بس کر سکتے صرف 2 منٹ آخری، یہ بات تو ہو گئی کہ حضور سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ بڑی بات حضور سے محبت ہو جائے تو جان سے زیادہ ہو جائے، ایمان کامل ہو جائے گا، مال سے زیادہ محبت ہو جائے، ایمان کامل۔ جس سے محبت کرنی ہے، سائمان سنیں، جس سے محبت کرنی پتہ ہے وہ کتنی محبت کرتے ہیں؟ پتہ ہے جن سے محبت کرنے کا حکم ہے وہ حضور آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ پتہ ہے سائمان توجہ ہے کتنی؟ کسی سے میں عام بندے سے پوچھوں، سوال کروں، جو بڑے فخر سے کہے میں تقریرہ کدی نہیں سنی، میں درس کدی نہیں سنے، ادھر بندے لگ رہے ہیں، اس سے جو میں پوچھوں کہ حضور تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ آگے سے مجھے کیا جواب دے گا؟ یہ آنکھیں گا بہت زیادہ، لیکن میں اگر کہوں کہ میں نے کوئی معیار تے دس، میں نے کوئی مقدار تے دس، یہ کرے گا؟ میں ایک جملہ عرض کرا، جسے مال سے محبت ہو آپ کے معاشرے میں اسے آپ لالچی کہتے ہیں، جسے دنیا سے محبت ہو اسے لالچی کہا جاتا ہے، جسے منصب سے محبت ہو، عہدے سے محبت ہو، ملازمت سے محبت ہو، بزنس سے محبت ہو، سونے چاندی سے محبت ہو، اسے آپ لالچی کہتے ہو، کسی اور کو تو نہیں کہتے۔ اب سنیے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس لفظ کو میں نے سمجھا، میں نے اس دن سو نہیں سکا جب میں نے اسے سمجھا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو لالچی کہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص حریص لالچی کو کہتے ہیں، حرص لالچ کو کہتے ہیں۔ اللہ محبوب کو لالچی حریص کہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ وقت تو نہیں ہمارے پاس بھی، اور میں کیسے 1 منٹ میں کیسا جملہ آپ کے حوالے کروں؟ توجہ، اللہ کو اکبر کرے گا، یہی کہ اپنی ہوں جائے گا حریص۔ ذرا سوچئے تو صحیح، میرے پاس حضور کی عزت ناموس ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے وقت نہ ہو، میں اپنی توانائی خرچ نہ کرنا چاہوں، میں اپنی سیاسی وابستگیاں دیکھتا رہوں، میں اپنی برادری
उम्मती को जन्नत में महल दिलवाने के लिए पहुंचे। माशाअल्लाह। अब मेयार देखिए और मिकदार देखिए और अपने सीने में मैं भी निगाह दे रहा हूँ, आप भी निगाह दे रहे हैं। अपने गिरबान में मैं भी झांकूं और आप भी झांकें। हमें कितनी मोहब्बत है हुजूर से, और इस दुनिया में कितना रहना है आपने और मैंने, कितना क़याम, कितना क़याम है। मैंने ऐसे अफराद को देखा है अपनी ज़िंदगी में जिनके बच्चे आके दुआएं कराते हैं, हजरत दुआ करें अल्लाह हमारे बाबा को सुधार ले। कितना रहना है आप। अच्छा, जाना कहाँ है? यहां से जाएंगे घर चले जाएंगे, अपने महल में कोठी में एसी लगा हुआ है, आराम करेंगे, यहाँ गर्मी में हमें बिठाया हुआ है, और भी कई काम है। तो दुनिया से जब जाना है तो फिर जाएंगे कहाँ? एक जुमला अर्ज करता हूँ, जहाँ जाएंगे ना वहां से आगे कहीं नहीं जाना। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरा एक जुमला ले लीजिए, ये एक जुमला पूरी 1 घंटे की तकरीर है, लेकिन आपके हवाले कर देता हूँ। इंसान अज़ली नहीं है लेकिन अबदी है। क्या करूं, कहाँ जाके बात करूं? इंसान असली, आप अज़ल से नहीं थे, लेकिन आप अब बन गए हैं ना, अब हमेशा रहेंगे। मत इस भूल में कोई रहे कि हमने ख़त्म हो जाना है, नहीं, आपने मुंतकिल होना है। मस्जिद में ऐलान होगा फलां साहिब का इंतकाल हो गया। ये लफ्ज़ आप पटवा खाने में सुनते हैं, फलां ज़मीन का आज इंतकाल। क्या मतलब? वो ज़मीन ख़त्म हो गई, मुंतकिल हो गई। आपने मुंतकिल होना है, इंतकाल होना है। जहाँ जाना है वहाँ से आगे फिर कहीं नहीं जाना। और वहाँ जब हुजूर का सामना होगा तो क्या बताएंगे कि मोहब्बत का हुक्म क्या था, और मैं दुनिया में मोहब्बत किससे करता रहा, मुझे आर्डर क्या था और मैं करता क्या था। और उस करीम आका से मोहब्बत जो दुनिया में इतनी मोहब्बत करके गए कि अल्लाह ने फरमाया लालची हो गए हो, और अशर में इतनी मोहब्बत करेंगे कि उस वक्त तक जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। बता देंगे जब तक मेरा एक कलमा पढ़ने वाला भी बाहर मौजूद है। आज अहद कीजिए हुजूर से मोहब्बत करेंगे, हाथ बुलंद करके इंशाअल्लाह। आज अहद कीजिए हुजूर से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, माल से ज्यादा इंशाअल्लाह, बोलिए 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 बोलिए, औलाद से ज्यादा इंशाअल्लाह, जान से इंशाअल्लाह ज्यादा। वसअत दिल है बहुत।